the stories out there. We discovered that there is not a single institution in the country, in the US, that focuses on Islamic history and culture. پچھلے 1000 سالوں کے دوران ایک اہم عالمی ورثہ جنم لے چکا ہے جو قدیم افریقی ثقافت کے حصول کی ابتدا کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اس ورثے کی بنیاد غیر معمولی طور پر قیمتی اثاثوں اور تاریخی قلمی نسخوں پر ہے جو ابھی تک محفوظ ہیں۔ ان تاریخی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ صحارا ریگستان کے کنارے ٹمبکٹو نامی شہر آباد تھا جہاں پر جدید خواندہ ثقافت پروان چڑھی۔ اس نہایت دلچسپی کی حامل نئی دریافت کے بارے میں مزید جاننے کے لیے ہم امریکہ کی اسٹیٹ مسیسپی کی ایک غیر معروف جگہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ مسیسپی امریکہ میں شہری حقوق کی تحریک کا گڑھ رہ چکی ہے اور بلوز کے نام سے مشہور امریکی موسیقی کی جائے پیدائش بھی مسیسپی ہے۔ اس شہر کو جیکسن کہا جاتا ہے جو امریکی صدر اینڈریو جیکسن کے نام سے منسوب ہے، مگر جب غلامی کا ذکر آتا ہے تو جیکسن ایک متنازع شہر بھی رہ چکا ہے، لیکن ساتھ ہی اس شہر نے اپنے ورثے پر پڑنے والے منفی اثرات کو زائل کرنے کے لیے کوشش بھی کی ہے۔ ایک بار پھر جیکسن مسیسپی ایک مختلف حوالے سے دلچسپی کا مرکز بنتا جا رہا ہے۔ اس بار اسے امریکہ میں اسلامی تاریخ کے پہلے عجائب گھر کی میزبانی کا شرف مل رہا ہے۔ یہ اکولو رشید ہیں، انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز کی بانی اور انتظامی سربراہ۔ جب کوئی شخص مسیسپی آتا ہے تو سب سے پہلے جو بات اس کے ذہن میں آتی ہے وہ بلوز میوزک ہے اور شہری حقوق کا حوالہ ہوتا ہے، لیکن ہم آپ کے اس خوبصورت مسلم میوزیم میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسے ہوا؟ جی ہاں، ہم اسے ایک معجزہ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے نوادرات کی نمائش کا ارادہ کیا تھا، میوزیم کے قیام کا نہیں، اور اس نمائش کا خیال مجھے ایک اور نمائش دی میجسٹی آف اسپین کو دیکھ کر آیا۔ یہاں بسنے والے مسلمان کی حیثیت سے ہم نے سوچا کہ یہ بہت ہی قابل قدر بات ہوگی کہ ہم مل بیٹھ کر اسپین میں اسلام کے عنوان سے ایک نمائش دیکھیں گے۔ ہم اس وقت حیران رہ گئے جب یہ پتہ چلا کہ اس بین الاقوامی نمائش میں اسلامی تاریخ کے بارے میں کوئی بات زیر بحث نہیں آئے گی۔ یہ عماد الترک ہیں جو فلسطینی امریکی ہیں اور مسلم ثقافتوں کے بارے میں بین الاقوامی میوزیم کے بانیوں میں سے ایک ہیں۔ ہم اس لیے اس منصوبے کا آغاز کرنے پر مجبور ہوئے کیونکہ ہم سوچ رہے تھے کہ عجائب گھر کے منصوبے پر کام کی ابتدا کیوں نہ اسپین پر اندلسی مسلم دور پر نمائش کے انعقاد سے کریں۔ اور اسی طرح IMMC کی پہلی نمائش اسپین پر اسلامی حکمرانی کی تاریخ سے متعلق تھی، جس میں مشرق وسطیٰ میں اسلام کی ابتدا، پھر افریقہ سے ہوتے ہوئے یورپ میں اسپین اور پرتگال پہنچنے کا قصہ شامل ہے۔ یہاں تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کے اثر و رسوخ کا دور رہا اور یہ نمائش مغربی معاشرے پر اسلام کے اثرات کو نمایاں بھی کرتی ہے۔ اس میوزیم کے بانیوں کا ارادہ مستقل میوزیم قائم کرنا نہیں تھا، لیکن اسپین کے اسلامی دور کی نمائش کو دیکھنے والوں میں 30 ریاستوں اور 10 غیر ملکوں کے نمائندے شامل تھے، جس سے بانیوں کے دلوں میں اعتماد پیدا ہوا۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت مسرت ہوئی کہ معاشرے کے وسیع طبقے نے ہماری پذیرائی کی، جس میں زیادہ تعداد غیر مسلموں کی تھی۔ جوں ہم نے ملک کے مختلف علاقے دیکھنا شروع کیے، پتہ چلا کہ امریکہ میں کہیں پر کوئی ایک ادارہ نہیں ہے جہاں اسلامی تاریخ اور ثقافت کو اجاگر کیا گیا ہو۔ اس طرح سے اکولو اور عماد کو یہ خیال آیا کہ وہ ایک اسلامی میوزیم قائم کریں اور اسے مستقل بنیادوں پر چلائیں۔ میوزیم میں آنے والوں کا کہنا تھا کہ اسلامی تاریخ اور کلچر اور اس کے عالمی برادری پر پڑنے والے اثرات کے بارے میں سن کر ان کے علم میں اضافہ ہوا۔ لیکن پھر 11 ستمبر 2001 کا سانحہ سامنے آیا، جس کے بعد بعض حلقوں کی جانب سے دکھ اور انتشار کے سائے پھیلے۔ ناقدین کا کہنا تھا کہ اب کوئی اس میوزیم کو دیکھنے نہیں آئے گا، لیکن ان کا خیال درست نہیں نکلا۔ ان عوامل کے باعث ہم اس بات کے قائل تھے کہ امریکی لوگوں کو اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے، جس کے فوائد مسلمان اور غیر مسلم آبادی دونوں تک پہنچے۔
that focuses on Islamic history and culture. ان دنوں انٹرنیشنل میوزیم آف مسلم کلچرز میں ایک اور نمائش جاری ہے. یہ نمائش ٹمبکٹو کے ورثے کے بارے میں ہے اور اس کا عنوان ہے ٹمبکٹو میں پائی جانے والی قدیم اسلامی تحریریں. لوگ جب ٹمبکٹو کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ دراصل ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب میں یہاں آیا میں نے 15ویں صدی عیسوی میں ٹمبکٹو میں خواتین کے حقوق کے بارے میں کچھ صفحات پڑھے تو مجھے یقین نہیں آیا. دیکھیں, لوگوں کو پتہ نہیں ہے. یہ اطلاعات کا دور ہے, نشاط ثانیہ یا جاننے کی تڑپ, اطلاعات, تاریخ یا کلچر جو مغربی افریقہ میں وقوع پذیر ہوا, لیکن اسے سوڈان یا بلاد السوڈان کے نام سے جانا جاتا تھا, جو سیاہ فام لوگوں کی سرزمین رہی ہے. یہ سب کچھ مغربی افریقہ, شمالی افریقہ سے ہوتے ہوئے افریقہ اور یورپ میں ظہور پذیر ہو رہا تھا. اس طرح افریقہ کے اس خطے میں نشاط ثانیہ میں دریافتیں ہو رہی تھیں, خیالات میں وسعت پیدا ہو رہی تھی. کسی کو صحیح علم نہیں, کیونکہ غلامی کے دور کے باعث سب دھندلا پڑ گیا, جس طرح سے کتابوں میں کوئی چیز دفن ہو جائے یا قلمی نسخوں کی نظر ہو جائے. یہ سنہری دور تھا جو افریقہ کے علاقے اور دوسری اسلامی دنیا میں ظہور پذیر ہوا. There was a golden age happening in Africa as well as in other places. Are you saying that in the Islamic world? The Renaissance. تو کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نشاط ثانیہ کے دوران مغربی افریقہ سے چیزوں کی نقل کی گئی؟ Of course, there was an exchange that was going on. بالکل, یہ خیالات کا تبادلہ تھا جو ساری اسلامی دنیا میں جاری تھا. اسی لیے دانشوروں کے علاوہ ہمارے پاس ابن بطوطہ اور لیو افریکانس جیسے سیاح تھے جنہوں نے ٹمبکٹو کی طرف سفر کیا, جو ایک دوسرے سے مانوس تھے, اور ٹمبکٹو سے سعودی عرب اور سعودی عرب کے علاقوں کا سفر کیا. ان سیاحوں اور ان حلقوں کے عوام کے درمیان ایک بین الاقوامی تبادلے کا سلسلہ جاری تھا. Saudi Arabia to other places, they had this international exchange going on. Allah Akbar. It was Africa's golden age, and now we have documentation on that.